سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بے حمدہ تعالی ہمارا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو دروس کا چل رہا ہے اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز غزوہ خندق کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سن 5 ہجری کے واقعات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے واقعات کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں، اور ہم سن 5 ہجری کے واقعات پر اب گفتگو کر رہے ہیں۔ 5 ہجری میں جہاں پر بہت سے اہم واقعات کا وقوع ہوا، وہیں پر غزوہ خندق جیسا اہم واقعہ بھی اسی صدی میں اسی سال رونما ہوا۔ غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب، اس کی چند امتیازی خصوصیات ہیں جو اس کو دیگر غزوات سے امتیازی اور انفرادی جو حیثیت ہے وہ دیتی ہیں۔ جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ علیحدہ علیحدہ یعنی انفرادی طور پر اسلام پر حملے کیے اور منہ کی کھائی، لیکن اس غزوے کے اندر یعنی غزوہ خندق کے اندر اسلام کے خلاف جتنی بڑی طاقتیں تھیں ان سب نے یکجا ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع صحابہ اکرام، آپ کے متبعین کی مدد فرمائی اور کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس جنگ کے اندر دوسرا جو عجیب معاملہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دفاعی نقطہ نظر سے ایک عجیب و غریب طریقہ یعنی مدینہ کے گرد خندق کھود لی، جس سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آخری جنگ تھی جس کے اندر کفار نے حملہ کرنے کی صورتحال کو پسند کیا۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہیں وہ کفار نے ہمیشہ دفاعی نقطہ نظر سے لڑی ہیں، یعنی اس میں اٹیکنگ پوزیشن تھی۔ آگے اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں ڈیفینسو پوزیشن ہے ان کی، یعنی اپنی دفاعی صورتحال ہے۔ اس پر مختلف لوگوں کی آرائیں ہیں کہ غزوہ خندق کا معاملہ اور واقعہ کس سال وقوع پذیر ہوا۔ ہماری جو تحقیق ہے اور مورخین کی جو جمہور مورخین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق بمطابق فروری کے اندر یہ رونما ہوا۔ 5 ہجری سن 627 عیسوی کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ ہم غزوہ احد کے واقعات آپ کے سامنے پہلے پیش آئے۔ قرائے ابو سفیان نے جاتے ساتھ ہی یعنی غزوہ احد سے لوٹتے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے سال کے لیے دوبارہ چیلنج کیا تھا کہ ہم اور آپ دوبارہ بدر کے مقام پر یعنی میدان بدر میں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آئیں گے،
آپ بھی تشریف لائیے گا۔ تو 4 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامان کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، اور ابو سفیان نے قحط سالی کا عذر ظاہر کیا، لیکن اس کو ہمت نہ پڑ سکی کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ جنگ کر سکے۔ 1 سال کے بعد پھر یہ واقعہ یعنی غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا وقوع ہوا، اور غزوہ خندق کا اس لحاظ سے اگر تعین کیا جائے تو یہ پھر 5 ہجری ہی بنتا ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 4 ہجری میں غزوہ بدر الصغریٰ جو ہے، جس میں ابو سفیان نہیں آ سکا اور نہیں وہ آیا اور اس نے عذر ظاہر کیا قحط سالی کا، اور 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا وقوع ہوا۔ تو لہٰذا 5 ہجری والی جو رائے ہے یہی معتمد ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا والخندق فی الخامسۃ وهو المعتمد، کہ خندق کا جو معاملہ ہے یہ 5 ہجری کے اندر ہوا، یہی معتمد قول ہے، یہی بہترین قول ہے، اور ہمارا رجحان بھی اسی کی طرف ہے۔ باقی ایک رائے یہ بھی ہے علامہ ابن حزم کی کہ یہ 4 ہجری کے اندر ہوا، جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے۔ ہم اس قول کی طرف نہیں جاتے کیونکہ جمیع مورخین کا رجحان 5 ہجری کے قول کی طرف ہی آتا ہے۔ اکا دکا اقوال جو ہیں وہ اختلافی کسی بھی مسئلے پر مل سکتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر ایک اہم بات جو تھی، قریش مکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، عرب کے مشرک قبائل، اور تیسرے نمبر پر مدینہ طیبہ میں موجود یہودی قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملے میں حصہ لیا۔ یعنی اس کے اندر اب 3 جہتی حملہ تھا، مسلمانوں پر 3 طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا، ایک قریش مکہ کی طرف سے، عرب کے مشرک قبائل کی طرف سے، اور مدینہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے یہودی، اب وہ ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور مشرقین مکہ کو، کفار مکہ کو اس بات پر اکسایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ہم ان اقدامات میں ان کے ساتھ عملی طور پر شرکت کریں گے، ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ نے یہ بات پہلے دروس میں سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عہد شکنی کے باعث جو ہے وہ بنی نذیر کو مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا تھا، اور ان کے چند خاندان شام چلے گئے تھے، اور اکثریت جو تھی وہ خیبر میں جو یہودیوں کا علاقہ تھا وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہو چکی تھی۔ اس جلا وطنی نے ان یہودیوں کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف حسد اور عناد کی آگ کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ یہ ہر اس سازش کا عملی طور پر حصہ بن رہے تھے جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی تھی۔ ہر سازش کے تانے بانے ان یہودیوں سے آ کر ملتے تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، باہر نکال دیا تھا۔ بہرحال انہی لوگوں میں سے چند مشہور یہودی سردار یہ مکے کے کفار سے جا کر ملتے ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ سلام بن ابی الحقیق، ابی حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی، حی بن اخطب۔ حی بن اخطب، ان چاروں کا تعلق بھی قبیلہ بنو نذیر سے تھا جن کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور بنو وائل قبیلے کے 2 افراد حوزہ بن قیس اور ابو عمارہ۔ اس سرکردہ افراد کے علاوہ ابو عامر فاسق بھی اسی وفد کا حصہ تھا۔ جو مشہور افراد تھے ان کے نام میں نے آپ کے سامنے لے دیے۔ یہ 24 افراد کل ملا کر مختلف قبائل کے مل کر یہ وفد مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں پر آخری کاری ضرب لگائی جائے۔ لہٰذا یہ 24 لوگ مدینہ سے سفر کر کر مکہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر آ جائیں کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ہمیں اپنی حسد کی آگ بجھانے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا یہ سفر کر کر جب مکہ پہنچے تو ابو سفیان اور دیگر جو سرداران کفار ہیں انہوں نے بڑے ہی پرتپاک انداز سے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر ملت واحد ہے، یعنی اسلام کے خلاف تمام قوتیں یکجا ہو جاتی ہیں اور آپس کے اختلافات کو بھلا دیتی ہیں۔ یہیں پر وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہودی اگرچہ
اہل کتاب ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کو جا کر ملنا پسند کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں کا کوئی پاس نہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے دل میں جو اسلام کے خلاف حسد ہے اور بغض ہے، یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن نے بھی فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جو حسد ہے یا نفرت ہے وہ یہودیوں کے دلوں میں پائیں گے۔ بہرحال یہ 24 افراد اور کفاران مکہ میں سے، قریش میں سے 50 سردار جو تھے، یہ آپس میں مل بیٹھے اور ان سب نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے لیے حلف لیا، قسمیں کھائیں اور اپنے سینے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر وعدہ کیا کہ جب تک پیغمبر اسلام زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور ہم ان کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ جب تک ہم میں سے کوئی شخص بھی زندہ رہا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رکھے گا اور ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قریش کے 50 سردار اور یہودیوں کے اس وفد نے، یعنی جن کی تعداد مورخین نے 24 بتائی ہے، ان ٹوٹل 74 افراد نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے سینوں کو دیواروں کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور تھا کہ یہ جو وفد ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دعوت دینے کے لیے ہمیں آیا ہے، یہ تو اہل کتاب ہیں اور نبیوں کے بھی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کے عقائد میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عقائد میں کافی حد تک موافقت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی صاحبان کتاب ہیں، ان پر بھی کتاب کا نزول ہوا، ان پر بھی کتاب کا نزول ہوا۔ یہ عقیدے کی جو موافقت ہے وہ ہماری نسبت زیادہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر ابو سفیان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ہم تو مشرکین ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم کسی ایسی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتے جس پر کتاب کا نزول ہوا ہو، تو پھر یہ لوگ ہمارے قریب زیادہ تر کیوں ہو گئے اور یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیوں ہو گئے؟ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ لوگ ہمارے خلاف ہمیں وہاں پر بلا کر اپنے قدموں سے پھر جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں یا ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، تو اس وقت ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو سفیان نے سوال کیا کہ ہم لوگ تو بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ تمہارے ہاں بتوں کی پرستش کا تصور نہیں پایا جاتا، تو پھر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نبرد آزما ہونے کا ایک عزم ظاہر کر رہے ہو، اس پر ہم کیوں کر یقین کر سکتے ہیں؟ کل کو تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ جاؤ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ایک مستشرق ہے پروفیسر ولسن، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے تاریخ الیہود فی بلاد العرب، بلاد العرب کے اندر یہودیوں کی تاریخ۔ اس مقام پر اس نے یہودیوں کا وہی قول نقل کیا، اور پروفیسر ولسن کہتا ہے کہ اس قول نے مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، ان یہودیوں نے ایسی گفتگو کی جس نے ہر شخص کا سر جھکا دیا شرم کے ساتھ، مسلمانوں کا بھی اور یہودیوں کا۔ ان 24 یہودیوں نے کیا حرکت کی وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ان 24 یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہیں حق سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ ابو سفیان نے کہا وہ کیسے؟ ان 24 یہودیوں نے کہا کہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو، یعنی جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، فربا اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جن کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گیا کہ اس نے تو ہماری تعریف کی ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حق سے زیادہ قریب کہا ہے۔ یہ وہ جملے تھے کہ پروفیسر ولسن کہتا ہے کہ ان جملوں نے قیامت تک کے یہودیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا کہ انہوں نے اتنا عجیب و غریب استدلال کیا ہے کفاران مکہ کے حق پر ہونے پر، جس کو دیکھ کر تاریخ کے اوراق میں جو بھی اس کو دیکھے گا وہ ان کی عقل پر ماتم ہی کرے گا۔ بہرحال ابو سفیان نے کہا یہودی رئیسو، ہم اس وقت تک تم پر یقین نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو۔
یعنی بتوں کو سجدہ نہ کرو۔ تو یہودیوں کا بغض رسول دیکھیے، بغض اسلام دیکھیے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بت پرستی ہو یا شرک کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کے اندر کسی کو معاف نہیں فرماتا۔ جس شخص نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ تو پڑھ چکے تھے کہ بچڑا پرستی کے سلسلے میں ہمارے آباء و اجداد کو کیسے قتل کروایا گیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، ان بتوں کو سجدہ کرنے میں بھی 1 منٹ نہیں لگایا، اور ان تمام کے تمام جو یہودی لوگ تھے، ان میں علماء بھی شامل تھے، ان سب نے معبودوں کو سجدہ کیا، مشرقین کے، یعنی بتوں کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 51 کا نزول فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، اب وہ اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر، یعنی شیطانی قوتوں پر، ان بتوں پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے، یعنی بغض رسول میں کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی ہدایت کا سامان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ قریش نے یہود سے اپنے بارے میں جب یہ فتویٰ سنا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگے۔ ایک طرف ان کے دلوں میں بغض رسول تھا، اب ان کو ساتھ بھی مل گیا، اور اب یہودی ان کے قصیدے پڑھنے والے بھی ان کو نظر آ گئے، تو اس صورتحال کو دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوئے، اور انہوں نے آخری سانس تک یہودیوں کے ساتھ رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہودیوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جیسے ہی کفاران مکہ مدینے پر حملہ کریں گے، ہم اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف ہی اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالیں گے، جس سے مسلمانوں کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے خفیہ منصوبے کی اطلاع اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی۔ یہاں سے یہ وفد اسی پر اکتفا نہیں کرتا کہ ہم نے قریش مکہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، اب انہوں نے عرب کے مشرک قبائل کی طرف رخ کیا اور بنو غطفان قبیلے کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کے خلاف خوب ابھارا، اور ان کو مال غنیمت کی لالچ بھی دی گئی کہ اسلام کے خلاف اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو تو غنائم میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا مال وہ تمہاری نظر کیا جائے گا۔ بنو غطفان بھی یہ سن کر اس لالچ میں ان یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بنو غطفان کا سردار عیینہ بن حسن اپنے قبیلے سمیت اس سازش میں شریک ہوا۔ عیینہ اپنے دوست قبائل بنو اسد، بنی مرہ، اشجع، بنی فزارہ کو بھی اسی جنگ میں شرکت کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ یعنی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی قوت آنے کو تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح دفاع کیا اور اپنے محبوب کی کس طرح حفاظت فرمائی اور اسلام کو کیسے سر بلندی عطا فرمائی، یہ آگے چل کر آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ چنانچہ وقت مقرر پر 4000 افراد کا لشکر جو ہے وہ ابو سفیان کی قیادت میں نکلا۔ اس میں 300 گھوڑے سوار اور 1000 اونٹ شامل تھے۔ اس پورے لشکر میں 4000 افرادی قوت ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے، وہ بھی جب مدینہ ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں ہو۔ آپ نے ایک اتنی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنا اور 4000 افراد کو لا رہے ہوں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ان لوگوں کی اتنا بغض تھا، اسلام کے خلاف کتنی نفرت تھی، اور یہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ملیہ میٹ کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ 4000 افراد ایک چھوٹی سی بستی پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی مقام پر ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ یاد رکھیے کہ یہ 4000 افراد مکے سے نکلے تھے، راستے میں بنو مرہ حارث بن عوف المری کی قیادت میں اور قبیلہ اشجع مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں، یعنی جو دیگر مشرک قبائل تھے وہ بھی ساتھ ملتے جا رہے تھے۔
تو 4000 تو مکے سے نکلے تھے، راستے میں ملنے والے افراد کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی تعداد کم و بیش 10-12 ہزار تک جا پہنچی تھی۔ 10-12 ہزار کا ایک لشکر جرار مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور ابو سفیان نے ایک خط لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ اس خط کا متن بھی سن لیجئے۔ بِاسْمِكَ اللہم فإنی احلف باللات والعزی لقد سرت الیک فی جمعنا وإن نريد ان لا نعود ابدا حتى نستأصلکم فرأیتک قد کرہت لقاءنا وجعلت مضائک وخنادک فلیت شعری من علمک ھذا فإن نرجعنکم فلکم منا یوم کیوم احد۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اور لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو سفیان کے الفاظ ہیں کہ میں آپ کی طرف ایک لشکر عظیم لے کر آ رہا ہوں۔ ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک آپ کی جڑ کو اکھیڑ کر نہ رکھ دیں، یعنی آپ کو مکمل طور پر ملیا میٹ نہ کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکرو جانا ہے اور ہمارے راستے میں خندقیں کھود دی گئی ہیں، کیونکہ یہ خندق کھودنے کا جو تجویز والا معاملہ ہے یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ ہمیں مدینے کے ارد و گرد ایک خندق کھود دینی چاہیے۔ تو یہ خندق کھودنے کی خبر بھی یہودیوں نے ان تک پہنچا دی تھی کہ مدینے کے گرد خندق کھودی جا رہی ہے، تو اسی خبر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہمارے راستے میں خندقیں کھود رہے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی؟ اگر ہم بالفرض اس دفعہ واپس لوٹ بھی گئے تو پھر آئیں گے اور احد کی جنگ کی یاد کو تازہ کریں گے، ان مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کو فرمایا کہ خط پڑھ کر سنایا جائے۔ جب انہوں نے خط سنایا تو آگے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ من محمد رسول اللہ الی ابی سفیان اما بعد فقد اتانی کتابک وقدیما غرک باللہ الغرور اما ما ذکرت من انک سرت الینا فی جمعکم وانک لا ترید ان تعود حتی تستأصلنا فذلک امر یحول اللہ تعالی بینک وبینہ وَيَجْعَلُ لَنَا الْعَاقِبَةَ حَتَّى لَا تُذْكَرَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى وَلْيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ أُكْسِرُ فِيهِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَأُصَافَ وَنَاعِلَةَ وَحُبْلَى حَتَّى أُذَكِّرَكَ ذَلِكَ يَا صَفِيَّ بَنِي غَالِبٍ۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف، اما بعد تیرا خط میرے پاس آیا اور عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، اور یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تو اپنا لشکر جرار لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، اور تو نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک تو ہمارا خاتمہ نہ کر لے، تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے، اور انجام کار فتح ہماری ہوگی، یہاں تک کہ لات و عزیٰ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اور یقیناً تجھ پر وہ وقت بھی آئے گا جب میں لات، عزیٰ، اصاف، نائلہ اور حبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا، اور اے خاندان بنی غالب کے احمق، میں تجھے اس روز یہ بات ضرور یاد کرواؤں گا کہ تیری بتوں نے مدد نہیں کی ہے اور بت آج پاش پاش ہو گئے ہیں، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے عزائم سے قطعاً بے خبر نہ تھے۔ مختلف قبائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، آپ سے محبت کرنے والے افراد تھے، انہوں نے بڑی ساری تفصیلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ لشکر کتنی تعداد میں آ رہا ہے، اس لشکر میں کتنے افراد شامل ہیں، آلات حرب کیا ہیں، اونٹوں کی تعداد غالباً کتنی ہے اور گھوڑوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس مسئلہ کے لیے مشورے کے لیے طلب فرمایا اور اپنے اپنے مشورے ان سے طلب کیے کہ آپ اپنا اپنا مشورہ دیجئے۔ تو صحابہ اکرام نے اس نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی رائے دی کہ اس چھوٹی سی بستی پر جو کفار کا حملہ ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس جلگار کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس وقت جو رائے دی وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیتا تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی، اور آپ نے حکم دیا کہ مدینے کے گرد ایک خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ ایک چھڑی کے ساتھ زمین پر ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ اس جگہ پر خندق کھودی جائے، اور اس ترتیب کے ساتھ اور اس لائن کے اوپر خندق کھودی جائے۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق، جو 5 گز چوڑائی اور 5 گز گہری ہو کھودنے کا فریضہ سونپا گیا تھا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی مسلمان بھی مستثنا نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دستے مبارک میں گدال لے کر اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کی کھدائی میں برابر کا حصہ لے رہے تھے، اور مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں شکم مبارک کے بال مٹی سے اٹ چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ وہ حال تھا کہ مسلمان سخت بھوک کے عالم میں یہ کام کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل میں سرگرم عمل تھے۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو نہ موسم یعنی ٹھنڈ کا موسم تھا، نہ موسم کی پرواہ تھی، نہ کھانے پینے کے سامان کی پرواہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ برابر اس کام کو سر انجام دے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دشمن ہمارے قریب آ رہا ہے۔ دشمن کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنا ہے، اور مطلوبہ خندق کو کھودنا ہے تاکہ بوقت ضرورت ہم تک کفار نہ پہنچ سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پیش قدمی کو روک دے۔ عمر بن عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی، 6 انصاری صحابہ جو ہے وہ 40 گز خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک چٹان آ گئی، ایک سخت پتھر آ گیا، جس پر ہم نے گدال کے کئی وار کیے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ تو ہم نے اپنا سارا زور، سارا جتن کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس چٹان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے لیکن یہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آپ نے گدال لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس پر ضرب لگائی، تو اس سے اتنی تیز روشنی یعنی شرارے نکلے، جیسے 2 سخت چیزیں ٹکرانے سے اس سے چنگاریاں اور شرارے نکلتے ہیں، جیسے کسی گھپ اندھیرے میں اچانک ایک دم سے چراغ روشن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضرب لگاتے ساتھ ہی وہ پتھر ٹوٹ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، میری حکومت شام تک جا پہنچے گی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے پھر چنگاریاں روشن ہوئی، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارسہ، مجھے فارس کی کنجیاں بھی عطا کر دی گئیں۔ تیسری مرتبہ ضرب لگائی اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمنی، مجھے یمن کی کنجیاں بھی عطا فرما دی گئیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضربوں سے نہ اس چٹان کو صرف پارا کیا، پاش کیا، بلکہ آپ نے مستقبل میں بڑی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلانے کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ مجھ محمد کی حکومت وہاں تک جا پہنچے گی۔ سردی کا عالم ہے، بھوک کی صورتحال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اور ایران اور جو شام ہے اس کی فتح کی خبر بھی سنا رہے ہیں، تو منافقین اس بات سے انتہائی حیران و پریشان ہیں، اور پھر مذاقاً کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی حالت ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس، شام اور ایسے بڑے اور یمن ان جیسے بڑے ملکوں کی فتوحات کی خبریں دے رہی ہیں کہ ہمارے جھنڈے وہاں تک لہرائیں گے۔ یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اختیارات پر اعتراض کرنا شروع سے منافقین کا وتیرہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شام کی حکومت دے گا اور میری حکومت یمن تک اور فارس تک جا پہنچے گی، لیکن منافقین
جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے باطنی مرض میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کامل طریقے سے عزت کرنا ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ دیگر واقعات اگلے درس میں پھر ہم ایک دفعہ لے کر پیش ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ